کتنے مواقع ہیں جن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا منع ہے۔ اگر آپ نے ان مواقع پر بسم اللہ کو پڑھا تو اللہ آپ پر ناراض ہوگا، اللہ اپنا غضب نازل فرمائے گا، اللہ کی آپ پر لعنت برسے گی۔ یہ بتانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ لیں کہ بسم اللہ ہے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب الجلال نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا تو دنیا کے تمام شیاطین خوب روئے۔ وہ کیوں روئے؟ اس لیے روئے کہ اللہ رب الجلال نے پیارے آقا کی امت کو خیر اور بھلائی عطا فرما دی۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا، اے پیارے حبیب، آپ کا جو بھی امتی ہر جائز کام کی ابتدا میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو میں اس کام کے اندر برکت پیدا فرما دوں گا، اس کام کے اندر خیر پیدا فرما دوں گا اور اس کو تمام شروں سے، برائیوں سے محفوظ فرما دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کسی کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب الجلال خیر و عافیت کے ساتھ اس کے کام کو مکمل فرما دیتا ہے۔ یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے، اور اللہ رب الجلال کو بھی یہ بسم اللہ اتنی پسند ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ اس بسم اللہ کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں بسم اللہ کا تمام نچوڑ بسم اللہ کی با کے نقطے کے اندر رکھ دیا گیا ہے کہ اللہ رب الجلال کی اس آیت کے اندر اپنی جلوہ نمائی ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنی رحیمیت دکھاتا ہے، اللہ اپنا رحمان ہونا اس آیت کے اندر بیان کرتا ہے کہ جو شخص بھی بسم اللہ کو کسی کام کی ابتدا میں پڑھتا ہے اللہ رب الجلال اس شخص کو کبھی بھی خائب و خاسر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے مواقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا منع ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دو واقعے سن لیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ بسم اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور بسم اللہ کیسی کیسی برکتیں ظاہر کرتی ہے اور بسم اللہ کتنے شروں سے، برائیوں سے بچاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ وہ تمام کے تمام عیسائی لوگ قلعے کے اندر بند تھے۔ جب وہ محاصرے سے تنگ آ گئے تو وہ حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے صلح کرنے کے لیے، اور ان کے ایک پادری کے پاس ایک شیشی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے ان لوگوں میں سے جو پادری تھا اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے ہاتھ میں یہ شیشی کیوں لے کر آئے ہو؟ تو وہ پادری کہنے لگا، اس لیے کہ اگر آپ سے صلح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنی قوم کو خوشخبری سناؤں گا، لیکن صلح نہیں ہوگی تو پھر یہ زہر پی کر میں خود مر جاؤں گا، اور میں اپنی قوم کے سامنے ناکام نہیں جانا چاہتا۔ حضرت خالد نے کہا کہ کیا تو یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ شیشی کے اندر جو چیز ہے، مٹیریل ہے، یہ تجھے نقصان دے گا؟ وہ پادری کہنے لگا، بالکل، اس کے اندر ایسا زہر ہے کہ اگر آدھا گھونٹ بھی کوئی شخص پی لے تو فوراً مر جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، لیکن میں تو اس بات پر یقین نہیں رکھتا، میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ جس چیز کے اندر اثر پیدا فرماتا ہے وہ چیز اثر کرتی ہے، اور میرا رب جس چیز کے اندر اثر نہیں پیدا فرماتا وہ چیز اثر نہیں کرتی۔ تو وہ پادری کہنے لگا، لیکن میرا تو یقین ہے کہ یہ زہر اثر کرتا ہے اور فوراً ہی بندے کو مار دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ شیشی پھر لی اور کہا کہ اچھا، اگر میں اس کو پی جاؤں تو کیا تو مسلمان ہو جائے گا؟ تو وہ دل میں سوچنے لگا، اچھا ہے، چلو اگر خالد یہ زہر پی جاتا ہے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس پادری نے کہا کہ اے خالد، بالکل اگر یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرتا تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ خالد مر جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ زہر کی شیشی پی لی، لیکن حضرت خالد بن ولید کے جسم پر پسینہ تو آیا لیکن زہر نے کچھ اثر نہ کیا۔ تو وہ پادری حیران ہو گیا اور اسلام کی حقانیت کو جان گیا
کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اتنی پاور ہے، اللہ کے قرآن کی ایک آیت کے اندر اتنی پاور ہے، تو اللہ کے سارے قرآن میں کتنی پاور ہوگی۔ وہ پادری ادھر ہی مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک عیسائی عورت تھی، اس نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی کام کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ رب الجلال اس کو نقصان سے بچاتا ہے۔ اب وہ عیسائی عورت بھی جب بھی کوئی کام کرے، گھر کا روٹی پکائے، سالن بنائے، کپڑے دھوئے، کوئی بھی کام کرے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگ گئی۔ اس کا شوہر تھا عیسائی، وہ اس سے جلنے لگا، کہنے لگا تم کیوں مسلمانوں کا کلمہ پڑھتی ہو، مسلمانوں کی آیات پڑھتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے یہ نام پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کام کے اندر برکت پیدا فرما لیتا ہے اور اللہ پھر نقصان سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس عیسائی نے یہ سوچا کہ میں کسی طریقے سے بھی اس کو بدزن کروں تاکہ یہ آیت پڑھنا چھوڑ دے۔ اب اس نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ ایک نقلی ہیرا لے کر آیا اور اپنی بیوی کے پاس رکھوا دیا، اور یہ سوچنے لگا کہ چند دنوں کے بعد میں اپنی بیوی سے مانگوں گا، میری بیوی جب نہیں دے گی تو پھر میں اس کو خوب تشدد بھی کروں گا اور اس کو اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دور کر دوں گا۔ اب اس نے آرٹیفیشل نقلی ہیرا اپنی بیوی کو دیا، اس بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر لیا اور پھر بسم اللہ پڑھ کر الماری کے اندر رکھ دیا۔ اب شوہر نے کیا کیا، اچانک بیوی کو جب دیکھا کہ وہ کمرے کے اندر موجود نہیں ہے، الماری سے وہ ہیرا نکالا اور دریا کے اندر پھینک دیا۔ پھر اب سوچنے لگا کہ کچھ دن کے بعد میں اپنی بیوی سے مانگوں گا، جب بیوی میری نہیں دے گی تو پھر میں اس کو کہوں گا کہ تو نے تو بسم اللہ پڑھ کر یہ ہیرا رکھا تھا، اب کیوں نہیں مل رہا؟ اس سے پتہ یہ لگا کہ بسم اللہ کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اب چند دنوں کے بعد اس نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ دریا سے مچھلی لے کر آیا، اپنی بیوی کو دی، اس کی بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر مچھلی لی اور پھر شوہر تو باہر چلا گیا، اس نے بسم اللہ پڑھ کر مچھلی کو جیسے ہی ذبح کیا، اس مچھلی کے اندر وہ ہیرا نکل آیا۔ اس نے کیا کیا، بسم اللہ پڑھ کر ہیرے کو لیا، دوبارہ الماری میں اسی جگہ پر ایک ہیرا رکھ دیا۔ اب چند دن کے بعد شوہر جب اس کے عزیز و اقارب موجود تھے، اس نے سوچا کہ اب اس کو ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ، جو میں نے تمہیں ہیرا رکھوایا تھا وہ لے کر آؤ۔ اب وہ بیوی جب اندر گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الماری کھولی اور ہیرا لا کر شوہر کو دے دیا۔ شوہر بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو آرٹیفیشل اس کے پاس ہیرا رکھوایا تھا، لیکن یہ ہیرا تو اس کے پاس اصلی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کے شوہر نے جب پوچھا، بیوی نے ساری روایات بتا دی کہ میں نے مچھلی کو بسم اللہ پڑھ کر کاٹا، اس کے اندر سے یہ ہیرا نکلا۔ تو شوہر بھی متاثر ہو گیا کہ واقعی بسم اللہ کے اندر بڑی فضیلت ہے، بڑا کمال ہے۔ جو شخص بھی جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو کبھی خائب و خاسر نہیں کرتا۔ تو وہ بیوی بھی اور اس کا شوہر بھی مسلمان ہو گئے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی۔ لیکن وہ کون سے مواقع ہیں جن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منع ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام کام کرتا ہے، حرام کھا رہا ہوتا ہے، تو حرام کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص کسی غریب کی عزت کو اتار رہا ہے، کسی کی پگڑی کو اچھال رہا ہے، تو ناجائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منع ہے۔ کہ اگر آپ نے حرام کمایا یا سود کا پیسہ لے کر آئے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر لیا یا بسم اللہ پڑھ کر سود کا پیسہ دیا، تو اللہ رب الجلال آپ پر غضب فرمائے گا، اللہ آپ پر ناراض ہوگا، اللہ رب الجلال کی رحمت سے آپ دور ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی گندی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو، جیسے باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ اس جگہ پر بھی بسم اللہ کو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ دائیں بائیں ملائک ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان حرام کام کر رہا ہوتا ہے یا نجاست والی جگہ پر ہوتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھے تو ان ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے حرام کام کرتے وقت بسم اللہ کو پڑھا
اور جائز سمجھ کر پڑھا پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے جائز سمجھتے ہوئے نہ پڑھا اور اگر پھر بھی وہ ناجائز کام میں پڑتا ہے تو وہ گناہگار ضرور ہوگا اور اللہ کی ناراضگی وہ مول لے گا، اللہ رب ذوالجلال کی رحمت سے وہ دور ہوگا۔ لہٰذا جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ کو پڑھیں، بسم اللہ برکت بھی دکھائے گی، بسم اللہ خیر بھی دکھائے گی، بسم اللہ آپ کو نجات بھی دے گی، لیکن ناجائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی بھی نہ پڑھیں، ورنہ اللہ کے غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کی لعنت کا آپ مستحق ہو جائیں گے۔